السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا کسی غیر مسلم کے مرنے پر اس کو کچھ دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ جن میں یہ کہا جا رہا ہو کہ بھائی یہ شخص جہنمی ہے، جہنم میں چلا گیا، یا پھر اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ چند باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کردار نبھانا چاہیے، کس طرح کا عمل کرنا چاہیے۔ ابھی حال میں ایک سنگر کی موت ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ دنیا سے جاتے رہتے ہیں جو غیر مسلم ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت مختصر اور بہت آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی رہے گی۔ دیکھیں، جب بھی کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے، شریعت نے ہماری اس میں یہ رہبری کی ہے کہ بھائی اس کے انتقال کے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی یہ الفاظ بھی ایسے ہیں، اگرچہ اس میں اس کلمے میں، اس جملے میں اظہار تو اس بات کا ہی ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور کہیں نہ کہیں انسان یہ کہہ رہا ہے، اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں بچا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں بھی نہیں بچوں گا، میں بھی جاؤں گا۔ لیکن چونکہ علماء نے کہا ہے کہ یہ مقدس کلمات ہے، تو ان کلمات کو ایسی جگہ استعمال کرنا چاہیے جو آدمی دنیاوی اپنی زندگی کے اندر اللہ سے جڑ کر چلتا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تو ان کلمات کے بارے میں بات ہوئی کہ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو ان کے انتقال کے موقع پر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھئی غم کا اظہار کرے، تعزیت کرے، لیکن اس طرح کے مقدس کلمات اور الفاظ نہ کہے تو ہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ افراط تفریط کے شکار اکثر لوگ نظر آتے ہیں، بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ بھائی جہنم میں چلا گیا، فی نار جہنم خالدین، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کہنا درست نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی ہے، اگر کسی کا انتقال ہوا، ان کے گھر والوں پر ایک غم سوار ہے، اور ان پر کہیں نہ کہیں ایک ایسی آفت آئی ہے جو ناقابل برداشت، اور آپ اس طرح کے جملے کہیں، اس طرح کے جملوں سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے، اور اس طریقے سے بھی جب نفرت پھیلتی ہے تو اس کا جو ایک زہر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے بھی جملے نہ کہیں۔ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا جائے تو ان سے بے شک کہے، تعزیت کرے کہ بھائی ہمیں افسوس ہے، اور ہمیں واقعتاً افسوس ہے، آپ کو بہت بڑا دکھ ہوا ہے، بڑا غم پہنچا ہے، لیکن اس طرح کے جملے نہ کہے کہ بھائی اللہ اس پر رحمت کرے، یا اس کو جنت میں، بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ اس کو جنت دے، اس کے درجات کو بلند کرے۔ ان کی اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی تو پھر ہم کہاں کی، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہمیں اجازت ملے؟ موت نے ایک ایسا ٹھپا لگا دیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی بغاوت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ تو وہ جو اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ جو کلمات خاص کیے ہیں وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غم کا اظہار بے شک ان سے مل کر ضرور کرے، لیکن دعائیہ کلمات کہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دعائیہ کلمات یعنی آپ جنت میں آرام کرے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے، ان کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کہنا بھی بالکل مناسب نہیں ہے کہ یہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ عبرت کا مقام ہے، عبرت ضرور لینی چاہیے کہ بھائی وہ شخص چلا گیا، ایک دن مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو کوئی بھی جائے، چاہے وہ کوئی سنگر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس دنیا سے جائے غیر مسلم، نہ ہمیں اس پر زیادہ غم منانے کی ضرورت اور نہ زیادہ خوشی کرنے کی ضرورت۔ اعتدال سے چلے، ان کے گھر والوں کے غم میں اگر آپ کے تعلقات شرکت ضرور کرے، لیکن یہ سب چیزوں کے اندر اپنے آپ کو شامل نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔